میں پولیس والوں کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ تمہیں اللہ نے عزت دی ہے, یہ یونیفارم دی ہے, بھکاری مت بنو. تو پھر تو آپ یہ یونیفارم اتاریں اور اسی چوک میں بیٹھ جائیں پیالہ پکڑ کے. یہ وہ وردی ہے جب آپ پہن کے گھر سے نکلتے ہیں تو آپ کی اس میں شہادت ہو جاتی ہے. تو یہ تو آپ کا کفن ہے. اور سر ان کے بھی گھر پہ کیا میسج جاتا ہے جب سسپینڈ ہوتے ہیں یا کوئی ویڈیو نکلتی ہے؟ سوشل میڈیا آج ایسا ٹول بن گیا ہے کہ یہ ان کے گھر والوں تک بھی ضرور جاتی ہے. تو اس کے بچے, اس کی بیوی, اس کے ماں باپ کیا فیل کرتے ہوں گے. یہ پولیس والوں کو بھی اس چیز کا احساس ہونا چاہیے. سر یہ جو ایک عام تاثر ہوتا ہے کہ پولیس والے کو دیکھتے ساتھ ہی ہماری پبلک جو ہے نا, خاص طور پہ یوتھ ہماری گھبرا جاتی ہے, اس کی وجوہات کیا ہے؟ یہ جو فیئر ہے یہ ایک ٹریڈیشن ہے, آپ سمجھ لیں کہ جو کیری کرتی ہے پولیس کی یونیفارم. مکس قسم کے لوگ جو ہے وہ روڈوں پہ گھومتے ہیں. شریف بندہ جو ہوتا ہے وہ لیس کنسرنڈ ہوتا ہے کہ روڈ پہ کیا ہو رہا ہے. یہاں پہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کرمنلز کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں, ان کو سپورٹ کرتے ہیں, ان کے لیے کام کرتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو عموماً پولیس کے ساتھ الجھتے ہیں یا جن کو روکنے پہ وہ ناکہ توڑ کے بھاگتے ہیں یا پولیس کو چیلنج کرتے ہیں. آپ دیکھیں کراچی کے سگنل پہ اگر وہ کوئی آپ کو دیکھ نہ رہا ہو, CCTV نہ لگا ہو, ٹریفک والا نہ کھڑا ہو, تو 10 میں سے 7 گاڑیاں سگنل کراس کر کے چلی جائیں گی, ڈسپائٹ کہ ان کے بچے گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ بابا سگنل ریڈ تھا, آپ نے کیوں کراس کیا. تو وہ کہتے ہیں جی کوئی ہمیں کچھ دیں, کوئی چائے پانی دیں. اگر اس صورتحال میں کوئی اس کی ویڈیو کوئی چیز بناتے ہیں, اگر آپ تک پہنچتی ہے تو اس پہ ایکشنز ہوتے ہیں؟ جی بالکل ہوتے ہیں. سر یہ جو عام ڈسپلیز ہیں یہ منع بھی ہیں, پھر بھی خاص طور پر DFC بالکل منع کیے ہیں, پھر بھی لوگ سر کھلے عام کر رہے ہوتے ہیں, اس کی کیا وجوہات ہے سر؟ فری موومنٹ آف آرمس تو ادروائز بھی کسی بھی معاشرے میں جو ہے وہ الاؤڈ نہیں ہے. سر یہ جو ایک عام تاثر ہے کہ جی ہمارے پاس 144 کا لائسنس ہے, فرنٹ شیشے بھی کالا کرائے گھوم رہے ہوتے ہیں. تو یہ وائلیشن ہوتی ہے. اس وائلیشن کے اوپر ہی جو ہم FIRs کرتے ہیں اسی وائلیشن کے اوپر کرتے ہیں. سر ویسٹ نہیں آ گیا تھوڑا سا ہمارے پاس؟ ویسٹ میرے خیال ہے زیادہ آ گیا ہے. بہت تیزی سے ویسٹ نہیں ہے کہ بچے اب تو FIR کرا دیں گے ماں باپ کے اوپر اگر مسئلہ کیا ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہے کیونکہ ہم اس معاشرے کا حصہ نہیں ہیں. جو ویسٹرنائزڈ سوسائٹی ہے وہاں کے ویلیوز ڈفرینٹ ہیں, وہاں کی اسٹیٹس کے ایشوز پاکستان کے اسٹیٹ والے نہیں ہیں. سر یہ جو ایک اور نیا کلچر چل رہا ہے چائے ڈھابے والا, چائے کم چل رہی ہے سر, ڈرگز زیادہ چل رہا ہے, یہ کیا کریں گے سر؟ یہ جو ہماری یوتھ ساری شام میں بیٹھی ہوئی ہے, پوری رات سو رہی ہوتی ہے, پھر صبح پھر شام میں اٹھتے ہیں, پھر تیار ہوتے ہیں, پھر ڈھابے پہ, اس کو کیسے آپ لوگ روکیں گے سر؟ ہماری یوتھ جو ہے وہ 65% پلس یوتھ ہے بالکل ہمارے ملک میں. جو ہمارے دشمن ہیں وہ ہم سے کوئی ٹریڈیشنل جنگ نہیں کرنا چاہتے. اب انہوں نے اب آپ کے نوجوان نسل کو منشیات کی طرف دھکیلنا ہے. اس شہر کو اگر آپ نے گارڈ کرنا ہے, اس کو مانیٹر کرنا ہے, تو وہ صرف ٹیکنالوجی سے کریں گے. جو سیف سٹی ہے گورنمنٹ آف سندھ کا, وہ ایک بہت اچھا اور بہت ہی روبسٹ قسم کا پروگرام ہے. آپ کے علاقے والے آپ کو کمپلین کیسے ڈالیں ڈائریکٹلی اگر کوئی چیز آپ کی ٹیم میں غلط ہو رہی ہے تو؟ دیکھیں میں نے آتے ہی نا میرے پاس میرا خیال ہے کہ پاکستان کا اپنے نیچر کا پہلا الیکٹرانک کمپلینٹ سیل جو ہے وہ تقریباً پچھلے 10 مہینے سے کام کر رہا ہے. اور اس الیکٹرانک کمپلینٹ سیل پہ مجھے نہ صرف پاکستان سے بلکہ بیرون پاکستان کمپلینٹس آتی ہیں. میرے پاس اتنی انفارمیشن آتی ہے اس میرے الیکٹرانک کمپلینٹ سیل پہ کہ جو میں نہیں سمجھتا کہ تھانے میں آتی ہوگی. اور میرے اس کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ نہیں ریچ آؤٹ کر پاتے یا تھانہ کلچر سے ڈرتے ہیں, خاص طور پہ لیڈیز یا جو اسکول کالج گوئنگ بچے ہیں جو ہراسمنٹ کا شکار ہو رہے ہیں مختلف طریقے سے, رکشے والے سے, اس کو ضرورت ہی نہیں ہے تھانے جانا. وہ وہاں سے بیٹھ کے صرف بتا دے کہ جی میں اس جگہ سے اس گزر رہی ہوں یا گزر رہا ہوں, اس رکشے والے نے یا اس اسکول کے یا کالج کے کینٹین کے گارڈ نے میرے سے بدتمیزی کی ہراس کرنے کی کوشش کی ہے, اینڈ وی ٹیک ایکشن. جی السلام علیکم, نان فیصل FHM پاکستان کے ساتھ آج ہم بات کریں گے پولیس کے نظام پہ, پولیس کے اس چہرے کے اوپر جو یوزلی آپ کو دکھایا نہیں جاتا ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسفر میشر صاحب. سر کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. گڈ ٹو سی یو ہیئر سر. سر یہ آپ کیسے انسپائر ہوئے؟ آپ کی پرسنالٹی زیادہ, میں آپ کو ڈاکٹر تو اسفر صاحب نہیں کہہ پاؤں گا, تو آپ اتنے ایسی پرسنالٹی ہے آپ کی کہ وہ پولیس والے کم اور ڈاکٹر زیادہ لگ رہے ہیں سر. تو آپ کیسے انسپائر ہوئے پولیس میں آنا, آپ کا کیسے ہوا؟ یوزلی تو لوگ پولیس سے کہتے ہیں یار بچے کو نہ ہی جائے زیادہ بہتر ہے, تو آپ کیسے انسپائر ہوئے سر پولیس میں؟ میں آئی بلانگ ٹو رورل ڈسٹرکٹ آف سندھ, خیرپور سے میرا تعلق ہے. اینڈ آئی جوائنڈ آرمی 1996. آئی واز کیپٹن وین آئی لیفٹ آرمی. یونیفارم کی انسپریشن جو ہے وہ شروع سے میرے اندر ہے, اور شروع کے دنوں میں ہمارے دنوں میں تو ایک NCC ہوتی تھی, اور اس وقت بھی میں آئی واز دی پائلٹ ان مائی کالج. تو یونیفارم کی جو انسپریشن تھی, اٹ ٹک می ٹو دی ڈیفینس فورسز آف پاکستان, اور وہاں پہ اگین پھر میں اس کیٹیگری میں آیا ویئر آئی ہیڈ دی آپشن ٹو کنورٹ فرام پاکستان آرمی ٹو سول فورسز.
تو سول سروسز میں پھر آئی آپٹیڈ پولیس. اٹ واز مائی فرسٹ چوائس اینڈ آئی واز لکی ٹو گیٹ مائی فرسٹ چوائس. پولیس از مائی پیشن. اور چونکہ میں رورل سائڈ سے بلانگ کرتا ہوں, آئی انڈرسٹینڈ کہ 90% جو ایشوز ہیں وہ پولیس ریلیٹڈ ہیں ہمارے معاشرے میں. اور بجائے اس کے کہ آپ انتظار کرتے رہیں کہ وقت آئے گا اور آپ کچھ کریں گے, تو آئی تھاٹ کہ سونر از دا بیٹر, اور آئی شوڈ کنورٹ مائی سروسز فرام ون یونیفارم ٹو اندر یونیفارم. اور جو ڈائریکٹلی انٹر لنک کرتے پبلک کے ساتھ. جی, تو اس میں چونکہ پبلک فیس زیادہ ہے, پبلک انٹر جو آپ کا منگلڈ ہے وہ زیادہ ہے, تو بجائے اس کے کہ میں نے کہا میں سینئر افسر بنوں اور بعد میں کسی کو کوئی مسئلے مسائل سنوں, وائی ناٹ ٹو اسٹارٹ فرام دا ویری فرسٹ ڈے. تو دیٹس وائی دس واز ان مائی مائنڈ. اور پھر ان 2004 آئی گاٹ انڈکشن ان پولیس سروس, اور سنس دین پھر میں مختلف پروونسز میں پنجاب, سندھ, بلوچستان. سر یونیفارم تو دونوں الگ الگ ہیں, کیا سر دونوں میں آپ نے ڈفرینس پایا کہ وہاں پہ آپ کو کیا تھا اور یہاں پیشن کیسے کنورٹ ہوا؟ یونیفارم تو دونوں پہنے ہیں لیکن ڈیوٹیز دونوں کے بہت الگ الگ ہے, سوچ بھی بہت, مائنڈ سیٹ بھی بہت ڈائیورسفائی قسم کا ہے. تو کیسے آپ اس کو دیکھیں, جو آرمی کی ڈیوٹی ہے وہ اس مور اور لیس آن بارڈرس, اور اس میں پبلک جو انٹرونشن ہے آپ کا وہ بہت کم ہے. اور پولیس جو ہے یو لیو امنگ دا پیپل, امنگ دا ماسز, اور ان کے ایشوز بھی ٹوٹل ڈفرینٹ ہے. وہاں پہ ایک ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں وین یو آر ان آرمی, اور وہاں پہ آپ کے پاس جو ہے وہ جو لبرٹی آف ایکشن ہے وہ تھوڑی لمیٹڈ ہوتی ہے, کیونکہ وہاں پہ بڑی کلیئر لائنز ہوتی ہیں جس کے اوپر آپ نے چلنا ہوتا ہے. بٹ ان سول سیٹ اپ آپ کی ایک تو جو انیشیٹو ہے وہ آپ کے پاس زیادہ ہے, پھر آپ کے پاس پبلک کے ساتھ جو انٹریکٹ آپ کر رہے ہیں اس میں آپ کے پاس ایک بہت بڑا جو ہے ایک کوشن موجود ہے کہ آپ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ چیزوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں, چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں, اور سب سے بڑھ کے کہ یو فیل ویری سیٹسفائیڈ کہ ہر دن آپ نے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کنٹریبیوشن کیا ہوتا ہے. تو یہ میرے حساب سے کہ دیر از اے ڈفرینس بٹوین ٹو, اور دونوں کی جو جاب کی جو نیچر ہے وہ ٹوٹل ڈفرینٹ ہے. تو ون کین ناٹ بی پولیس مین وائل بینگ ان آرمی, اینڈ آرمی پرسن کین ناٹ بی اے پولیس مین وائل بینگ آرمی پرسن. ایکسلنٹ. سر یہ جو ایک عام تاثر ہوتا ہے کہ پولیس والے کو دیکھتے ساتھ ہی ہماری پبلک جو ہے نا, خاص طور پہ یوتھ ہماری گھبرا جاتی ہے, اس کی وجوہات کیا ہے؟ کو معاملات پبلک کے اندر بھی ایشوز ہوتے ہیں یا صرف پولیس والوں کو دیکھتے ساتھ ہی ایک عام تاثر پرانا چلتا ہوا آ رہا ہے کہ یار اب مجھے رکوئیں گے تو کوئی مسئلے مسائل ہوں گے میرے ساتھ؟ دیکھیں, پولیس کی جو وردی ہے نا یہ کالونیل لیگیسی ہے, اور یہ آل آف سڈن نہیں آئی. اس یونیفارم کا ہم کچھ بھی کہہ دیں بٹ اس کا ایک ڈیٹرنٹ جو ہے وہ افیکٹ ہے پبلک کے اوپر. اور جب یہ رائٹس ہوئے تھے ارلی جو ہے 18 سینچریز میں, تو اس وقت سے جو ہے جب انگریز نے سب کانٹیننٹ کے اوپر ایک رول کرنے کا پلان بنایا, اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے تھرو جب انہوں نے کہا کہ جب ہم سب کانٹیننٹ میں آئیں گے, تو وہاں پہ جو مین ٹول یوز ہوا وہ دیٹ واز پولیس. اور جو پولیس ایکٹ ہے وہ 1861 کا پولیس ایکٹ ہے, جو آج بھی یہاں پہ پاکستان میں جو ہے وہ نافذ العمل ہے. ابھی تک اسی ایکٹ کے تحت پولیس کام کر رہی ہے. پھر اس کے اندر ہم نے رولز بنائے اور پھر نئے لاز وغیرہ, پاکستان پینل کوڈ اور کرمنل پروسیجر کوڈ جو ہے وہ اس میں یوز ہوئے, بٹ اس کا جو ابھی بھی بیسکس ہے وہ وہی 1861 کا پولیس ایکٹ ہے. تو یہ اس کا جو مقصد تھا وہ سپریس اینڈ رول تھا. تو ظاہری بات ہے ابھی تک ہم اسی پالیسی کو, اسی ایکٹ کو جو ہے وہ چلا رہے ہیں, جس کو بڑی ضرورت ہے کہ اس کو ریپیل کیا جائے یا اس کے اندر جو ہے وہ نئی چیزیں لائی جائیں. لائک آپ نے دیکھا کہ پولیس آرڈر 2002 جو ہے وہ اناؤنس ہوا اور اس کو امپلیمنٹ کیا گیا فار 10 years. اٹ واز ویری ارلی ٹو ریپیل دا پولیس آرڈر. اس کو تھوڑا ٹائم دینا چاہیے تھا, اور اس کو پھر مزید اس کے اندر بہتریاں لانے کی ضرورت تھی, کیونکہ یہ بھی جو میں ایکٹ آپ کو بتا رہا ہوں اس کو بھی بنانے میں اٹ ٹوک اباؤٹ 100 years, تب جا کے چیزیں بنتی ہیں. تو یہ جو فیئر ہے یہ ایک ٹریڈیشن ہے آپ سمجھ لیں کہ جو کیری کرتی ہے پولیس کی یونیفارم. بٹ جو آپ نے دوسری بات کی کہ اس میں کچھ لوگوں کا بھی قصور ہے, تو یس دیکھیں مکس قسم کے لوگ جو ہے وہ روڈوں پہ گھومتے ہیں. شریف بندہ جو ہوتا ہے وہ لیز کنسرنڈ ہوتا ہے کہ روڈ پہ کیا ہو رہا ہے. اس کا یہ ہوتا ہے کہ جی میں اپنے کام سے نکلا ہوں, میں اپنی ڈیسٹینیشن پہ چلا جاؤں. جو تماشبین ہوتا ہے یا جو خود تھوڑا پیچی جس کا ریکارڈ ہوتا ہے, اس کو انٹرسٹ ہوتا ہے کہ روڈ پہ کیا ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے, تو وہ پھر انڈلج بھی ہوتا ہے, وہاں پہ انوالو بھی ہوتا ہے. تو ڈیفینیٹلی پھر یہاں پہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں
جو کرمنلز کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں, ان کے لیے کام کرتے ہیں, کیونکہ کوئی بھی بڑا جب کرائم ہوتا ہے تو اس میں وہ ڈائریکٹ کرائم نہیں ہوتا, اس کی پہلے انفارمیشن ہوتی ہے, ریکی ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں سے کوئی ٹپ دے رہا ہوتا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو عموماً پولیس کے ساتھ الجھتے ہیں, یا جن کو روکنے پہ وہ ناکہ توڑ کے بھاگتے ہیں یا پولیس کو چیلنج کرتے ہیں, وہ کہیں نہ کہیں اگرے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ اس طرح کا کام کر رہے ہیں. باقی شریف شہری ہے, اس کو پولیس والا روکتا ہے وہ رک جاتا ہے, اس کو جب تک وہ جانے کا نہ کہے وہ نہیں جاتا. تو یہی ایک ہمارے لیے بھی وہاں پہ موقع پہ کھڑے افسر کے لیے ایک ایسے ٹیسٹ ہوتا ہے کہ جو پولیس کو یا لاء کو ابائڈ بائی کر رہا ہے, کمپلائنٹ ہے, وہ ہی از اوکے پرسن, اور جو نہیں کر رہا تو اس کو پھر پولیس والے بھی ذرا تھوڑا کہتے ہیں کہ جی یہ وائی ہی از ریلیکٹنٹ ٹو فالو دی انسٹرکشنز. تو اس پہ پھر گڑبڑ بھی ہوتی ہے, لڑائیاں بھی ہوتی ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے آن دا روڈ. اچھا, اگر فار ایگزامپل ایک طرف تو عوام ہو گئی جو اس قسم کی ہے, اور ایک طرف ایسا بھی عوام ہوگی جو آپ بتا رہے تھے کہ یار اپنے کام سے کام رکھتا ہے, آفس جاتا ہے آ رہا ہے, اگر وہ کوئی ایسی چیز کرتا ہے اس کو روکتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی کوئی ہمیں کچھ دیں, کوئی چائے پانی دیں, اگر اس صورتحال میں کوئی اس کی ویڈیو کوئی چیز بناتے ہیں, اگر آپ تک پہنچتی ہے تو اس پہ ایکشنز ہوتے ہیں؟ جی بالکل ہوتے ہیں. آپ نے ایسی بات کی ہے کہ 14 اگست کو ہی ایک یوٹیوبر تھے, اس کا میں نے دیکھا اور اس نے وہ بھی لاگ ڈالا ہوا تھا. تو ہی ڈڈ ناٹ اپروچ اس, آئی اپروچڈ ہم, اور میں نے اس کو کل اپنے آفس میں بلایا. میں نے اس کی پوری بات سنی کہ کیا ہوا اور آپ کہاں جا رہے تھے. تو اس نے کہا کہ جی میرا کوئی مقصد نہیں تھا, میں تھوڑا ایک نکلا تھا گاڑی لے کے اور میں نے اپنا ایک وی لاگ کرنا تھا. تو آل آف سڈن ایک اے ایس آئی اور اس کے ساتھ 2 پولیس والے آئے اور انہوں نے مجھے روکنا شروع کیا, پھر گاڑی توڑنی. لیٹر آن آئی لرنڈ کہ وہ جو اے ایس آئی ہے وہ اسی محلے میں کہیں رہتا ہے, تو مائٹ بھی اس کے کوئی گرجز ہیں اس کے ساتھ ہو. تو بہرحال میں نے کل ہی پھر اس کو سسپینڈ کیا, اے ایس آئی کو, دونوں پولیس والوں کو سسپینڈ کیا, اور جو اے ایس پی وہاں پہ گلشن میں پوسٹڈ ہے اس کو میں نے انکوائری دی ہے کہ آپ اس کی انکوائری کریں اینڈ وی ول ٹیک ویری اسٹرکٹ ایکشن. اچھا, اگر وہ گلٹی پائے جاتے ہیں تو اب وہ ان کا واپس آنا, کیونکہ ان کا عام تاثر یہ ہوتا ہے کہ جائیں گے کچھ عرصے بعد واپس آ جائیں گے. دیکھیں ہمارے جو رولز ہیں اس میں پنشمنٹ جو ہے اور ریوارڈ جو ہے وہ آپ کے ایکٹ بیسڈ ہے. آپ کی جو آپ نے سے فار ایگزامپل جو اوفینس کیا ہے اس کے ویزا بھی پنشمنٹس ہوتی ہیں. اب اگر اس کام کے اوپر آپ اس کو ڈسمس فرام سروس کر دیں تو وہ بھی جو ہے وہ آپ اس کے اوپر بیلنس نہیں کر سکتے. تو ہم نے گریوٹی آف اوفینس کے اگینسٹ جو ہے وہ اس کو جیسے کام آدمی کے لیے پنشمنٹ دینی ہوتی ہے. اگر اس نے جیسے یہ کام کیا ہے تو اس میں اس کو ہم میجر پنشمنٹ تو ضرور دیں گے, بٹ مے ناٹ ٹرمینیٹ ہم فرام دا سروس. کیسے سر بہتری لا سکتے ہیں اس برج میں, جو آپ بھی بتا رہے تھے کہ پرانا ایک لاء ہے, لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ یار ایک فردی کا امپیکٹ ہے, تو اس امپیکٹ کو ایسے کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ پروٹیکٹر ہے میرا, یار میں اس کو دیکھتے ساتھ ہی سوچوں میرے پروٹیکٹر سامنے کھڑا ہو, مجھے کچھ نہیں ہو سکتا میرے ساتھ میرے سے کھڑے ہوئے. وہ برج آپ لوگ کیسے فل اپ کریں گے, آپ جیسے لوگ جتنے بھی اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ آپ کی سوچ ہی نیچے جا رہی ہے سر. دیکھیں اس کے لیے نا ہمیں سلیبس کے اندر پولیس کو اور جو لا انفورسمنٹ ہے اس کو ہمارے بچوں کو پڑھانا پڑے گا. ابھی تک آپ دیکھیں کہ کسی سلیبس کے اندر جو ہے اس کے اوپر ہم کچھ بھی جو ہے وہ توجہ نہیں کر رہے. تو جو فیوچر کے ہمارے تھریٹس ہیں, جو چیلنجز ہیں, اس میں ہمیں اپنے شہریوں کو ایک لا ابائڈنگ سٹیزن بنانے کے لیے ایفرٹس کرنی ہے. اور وہ ایفرٹس دیکھیں ایک آپ اور میں کر رہے ہیں جو اس طرح کے جو پروگرامز کر رہے ہیں, بٹ اس سے زیادہ ہمیں گریوٹی جو آپ ایشو کی ہے وہ بہت زیادہ ہے. ہمیں سلیبس کے اندر ڈالنا پڑے گا, ہمیں بچوں کو گھروں میں یہ تربیت دینی پڑے گی. آپ دیکھیں کراچی کے سگنل پہ اگر وہ کوئی آپ کو دیکھ نہ رہا ہو, سی سی ٹی وی نہ لگا ہو, ٹریفک والا نہ کھڑا ہو, تو 10 میں سے 7 گاڑیاں سگنل کراس کر کے چلی جائیں گی, ڈسپائٹ کہ ان کے بچے گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ بابا سگنل ریڈ تھا آپ نے کیوں کراس کیا, تو وہ کہتا ہے ٹائم دے رہے ہیں بچوں کو کہ ٹائم کم ہے تو ہم چلتے ہیں. تو بچے آپ سے پوچھتے ہیں, اور بڑے ہو گئے سر اس نے بھی پھر یہی اسی نے اگر آپ نے 7 سیکنڈ کے اندر توڑا ہے سگنل تو وہ 2 سیکنڈ میں توڑے گا. تو یہ ایجوکیشن جو ہے یہ ہمیں اپنے گھروں سے اور اسکول سے بچوں کو دینی ہے, تب جا کے یہ مسئلہ حل ہوگا. یہ اتنا آسان نہیں ہے. سر اس کو کیا سبجیکٹ کو کیا نام دیں گے آپ ویسے؟ ایتھکس بولیں گے, نارمز بولیں گے, کیا بولیں گے ان کو؟ ویلیوز بولیں گے جو یوزلی گھر میں اور ہمیں تو اسکول میں سکھائی نہیں جاتی. اس کو لا ابائڈنگ سٹیزن بنانے کے لیے آپ اس کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. آپ اس کو ویلیوز کہہ دیں, لو فار مدر لینڈ کہہ دیں. یہ تو آپ کر نہیں سکتے, تو پارلیمنٹ ہی کرے گی سر ہمارے, اگر ان کا کوئی موڈ ہوا. کوئی بھی لا ہے وہ پارلیمنٹ سے ہی بنتا ہے, اور اس کی جو امینڈمنٹ ہے وہ بھی وہاں پارلیمنٹ سے ہوتی ہے. تو کچھ نئے لاز آئے ہیں, دیکھیں آپ دیکھیں ہمارے پاس بہت سارے جینڈر کے اوپر اور مائنورٹیز کے اوپر اور بہت سارے جو ایشوز یہاں ملک میں بنتے ہیں اس کے اوپر نئی لا میکنگ ہوتی ہے. تو اس امر کی بہت ضرورت ہے کہ ہمیں لا انفورسمنٹ کی
ریسپیکٹ کے لیے اور اس کو فلی کمپلائنٹ ہونے کے لیے ہمیں سلیبس کے اندر اور ڈاؤن ٹو روٹ لیول جو ہے وہ اس پہ ایفرٹس کرنی پڑیں گی. سر یہ جو عام ڈسپلیز ہیں یہ منع بھی ہیں, پھر بھی خاص طور پر ڈی ایف سے بالکل منع کیے ہوئے, پھر بھی لوگ سر کھلے عام کر رہے ہوتے ہیں, اس کی کیا وجوہات ہے سر؟ اس میں تھوڑی ہمیں لا میکنگ کو جو ہے وہ ٹف کرنا پڑے گا اور فری آرمس موومنٹ کو جو ہے وہ ہمیں روکنا پڑے گا. یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں جو باقی ہمارے جو ایڈجوائننگ پروونسز سے آتے ہیں, ان کے کچھ گن مینز ہیں, ان کو ہمیں تھوڑا یہاں پہ کیٹر فار کرنا پڑے گا. اور فری موومنٹ آف آرمس تو ادروائز بھی کسی بھی معاشرے میں جو ہے وہ الاؤڈ نہیں ہے. اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں اور آپ اس میں تھوڑی بہت جو ہے وہ بہتری بھی ابھی جو ہے وہ نظر آپ کو آنے لگے گی. سر یہ جو ایک عام تاثر ہے کہ جی ہمارے پاس 144 کا لائسنس ہے تو ہم یہ لے کے بھی پھر سکتے ہیں کھلے عام اسلحہ, اور شیشے بھی سر اب تو فرنٹ شیشے بھی کالا کرائے گھوم رہے ہوتے ہیں. تو سر یہ ایک عام تاثر یہ بتائیں, یہ جو لوگوں کے پاس ایک لیٹر بنا ہوا ہے جس کا QR کوڈ اسکین کرتے ہیں اور ویب سائٹ پہ لینڈ کرتا ہے جعلی ویب سائٹ کے اوپر, اور اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا, اسلام آباد سے بھی کوئی چیز ایسی نکلتی ہی نہیں ہے جو لوگوں کے ہاتھوں میں. تو سر یہ ذرا کلیئر کریں, جو لوگوں کے پاس ہے اور یہ پولیس والے دیکھ کے کہہ دیتے ہیں جی جانے دیں ان کو, تو یہ کیا ہے سر؟ یہ دیکھیں عام لائسنس کا جو ہونا ہے وہ تو ایز پر لا جو ہے وہ ایشو ہوتا ہے, ڈسپلے نہیں کر سکتے. میں آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں, لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو ڈسپلے کریں. لائسنس کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ آپ کو الاؤ کیا جا رہا ہے کہ یو ول کیری دا ویپن ان اے کنسیلڈ مینر. کنسیلڈ مینر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اگر آپ اس کو گاڑی میں لے کے جا رہے ہیں تو اٹ شوڈ ناٹ بی ویزیبل فرام آؤٹ سائڈ. ٹھیک ہے, لے کے گھومنا تو دور کی بات ہے. اچھا, پھر کچھ سرٹن لوگ ایسے ہیں جن کو پرمیشن دی جاتی ہے جو کہ ہائی تھریٹ میں رہتے ہیں, ان کو کیرنگ کا ایک جو ہے وہ لیٹر ایشو ہوتا ہے کہ دے کین کیری ایٹ دی پبلک پلیسز, بٹ اگین ان اے ڈسگائزڈ مینر. وہ بھی اوپنلی اس کو ڈسپلے نہیں کر سکتے, تو یہ وائلیشن ہوتی ہے. اس وائلیشن کے اوپر ہی جو ہم FIRs کرتے ہیں اسی وائلیشن کے اوپر کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی کے پاس ویلڈ لائسنس ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود اس پہ FIR ہو جاتی ہے کیونکہ ڈسپلے کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ وہ ڈسپلے. اور سیکنڈلی اگر وہ پرسن A کو الاؤڈ ہے تو اس نے پرسن B کو تھمایا ہوا ہے, تو ہم اس کے خلاف بھی FIR کرتے ہیں, اور موسٹ آف دی ٹائم ہم وہ ویپن ضبط بھی کرتے ہیں اور اس کی کینسلیشن کے لیے DC کو اور ہوم ڈپارٹمنٹ کو لکھتے ہیں. سر بزنس آنرز کے لیے آپ ابھی بڑے, آپ کی نیوزز میں نے دیکھی, آپ کا بڑا فوکس ہوا ہوا انڈسٹریلس کے اوپر بھی. کیا کریں سر یہ اگر ان کے ساتھ حادثات ہوتے رہے, ابھی ریسنٹلی 2 حادثات ہوئے, تو یہ تو گریجولی یہاں سے ڈرین پیسے ویسے اٹھائیں گے, بیگ اٹھائیں گے, پہلے ہی نکل رہے ہیں تو سارے نکل جائیں گے ایک کر کے. تو کیا کرنے جا رہے ہیں سر آپ ان کے لیے اسپیسیفکلی؟ دیکھیں میرے پاس کراچی کے 7 میں سے 5 انڈسٹریل زونس جو ہیں وہ میرے جورسڈکشن میں آتے ہیں, اور اس کے اندر سارے لیڈنگ جو بزنس مین ہیں وہ وہاں پہ آتے ہیں. تو میرا ان کے ساتھ بہت کلوز انٹریکشن ہوتا ہے اور ان کے ایشوز کے اوپر ہماری بات چیت ہوتی ہے. دیکھیں برین ڈرین میں پولیس کا تو ڈائریکٹ جو ہے وہ رول نہیں ہے, کیونکہ پولیس میکسیمم آپ کو لا اینڈ آرڈر دے سکتی ہے, لیکن جاب اپرچونٹی آپ کو اسٹیٹ سے ملنی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ان ایمپلائمنٹ کا کوئی بھی پولیس کے پاس فارمولہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو اپرچونیٹیز آپ کے یوتھ کو مل رہی ہیں, زیادہ تر لڑکے ابھی ہمارے بچے جو ہیں وہ IT سے جو ہے امپریس ہو کے اور IT میں جو ہے وہ ایکسل کرنا چاہ رہے ہیں. پاکستان میں اتنی اپرچونیٹیز نہیں ہیں, تو ڈیفینیٹلی وہ جو آپ کا برین ہے وہ ڈرین ہی ہونا ہے, کیونکہ جہاں اس کو اچھی اپرچونیٹی ملے گی وہ وہاں جائے گا. ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم لا اینڈ آرڈر کو ٹھیک کریں اور جو بزنس مین ہے اس کو ریسپیکٹ دیں, اور جو ہمارے فورن ڈیلیگیٹس آتے ہیں ان کو ہم سیکیور کریں, جو کہ ہم کرتے ہیں. دیکھیں میں بہت زیادہ ہائی ہوپس نہیں رکھتا, کیونکہ میں سسٹم میں رہتا ہوں, اور اس سسٹم کے اندر میرا یہ ہوتا ہے کہ ڈویبلس پہ آئیں, لو ہینگنگ فروٹس پہ آئیں. جو آپ کر سکتے ہیں وہ تو کریں. اگر میں بھی کہوں کہ نہیں یہ میرے بس میں نہیں ہے اور یہ تو کسی اور نے کرنا ہے, تو ایسے نہیں ہے. آئی ہیو اے لسٹ کہ جس میں سے پولیس نے کیا کرنا ہے اور گورنمنٹ نے کیا کرنا ہے, اسی طرح فیڈرل گورنمنٹ نے کیا کرنا ہے. تو جو پولیس نے کرنے ہوتے ہیں کام وہ الحمدللہ ٹو مائی میکسیمم کیپیسٹی ہم کر رہے ہوتے ہیں, اور اس میں یہی ہے کہ جو بزنس مین ہیں ان کے ساتھ ہمارا لائزون ہو, ان کو ٹرسٹ ہو ہمارے اوپر, ان کو ہم ریسپیکٹ دیں, دے آر فرسٹ کلاس سٹیزن, اور الحمدللہ کہ ہم ان کے ساتھ یہ ریپو جو ہے وہ مینٹین کر رہے ہیں. سر خواتین کے یہ جو مسائل ہو رہے ہیں, اور آج کل سر مسنگ بہت زیادہ ہو رہا ہے کراچی میں سلسلہ, یہ سر یہ مسنگ والا کیوں اتنا بڑھ چکا ہے؟ وہاں سے کچھ سنیچنگ کم ہوئی تو مسنگ شروع ہو گیا, یہ کیا نیا سلسلہ سر شروع ہوا ہے مسنگ کا سر؟ دیکھیں وومن جو ہے جینڈر خاص طور پہ ہمارے پورے ناٹ ان پاکستان بٹ ان ایشیا یہ ایک ایشو ہے,
اور پاپولیشن بھی آلموسٹ 50-50 ہے. فوکس ہمارا جو ہے وہ زیادہ تر میل بچوں کے اوپر ہوتا ہے, اور لیڈیز بچیاں جو ہماری گرلز ہیں اس کے اوپر نہ پیرنٹس کی اتنی توجہ ہوتی ہے نہ ہمارے سوسائٹی کے اندر توجہ ہے, جس کا پھر آؤٹ فال یہ آتا ہے کہ اس میں بہت ساری بچیاں جو ٹینڈر ایج میں 12, 13, 14 ایئرس کی ایج میں, اور خاص طور پہ اب ود دی سو وائبرنٹ سوشل میڈیا, تو اب تو گھر والوں کی بھی جو ہے وہ گرپ کم ہوتی جا رہی ہے دن بدن. اس میں بچے جو ہیں وہ ٹینڈر مائنڈس ہیں, وہ ان کے بہکاوے میں آ جاتی ہیں, نکل جاتے ہیں گھر سے. پھر ہمارے ہاں کچھ ایسے ایشوز ہیں جس میں عزت اور غیرت کے معاملات, پھر آپ نہیں چاہتے کہ جی میں یہ پولیس میں رپورٹ کروں یا لوگوں کو پتہ چلے, ہمسایوں کو پتہ چلے, تو وہ پھر ہم ڈمپ کرتے جاتے ہیں ایشوز کو, جس سے وہ ایشو بڑھتا جاتا ہے بجائے اس کے کہ ہم اس کو ایڈریس کریں اور اس ایشو کو کم کریں. وہ پھر اتنی جو ہے وہ ایکسٹریم لیول پہ چلا جاتا ہے کہ وہ پھر ایک ایشو بن جاتا ہے. تو اس میں ہم سارا کچھ اسکولوں پہ چھوڑ رہے ہیں آج کل, کہ بچے کو صبح 8 بجے اسکول بھیج دیا ہے, اب سارے اسکول کی ذمہ داری ہے وہ اس کو پڑھائیں بھی, اس کو پروٹیکٹ بھی کریں اور اس کی ہر طرح سے گرومنگ کریں. ایسے نہیں ہے, آج بھی والدین کو بچوں کی تربیت کو جو ہے وہ ذمہ داری ان کو لینی پڑے گی, کیونکہ زیادہ تر ٹائم بچے والدین کے ساتھ ہیں. انفارچونیٹلی اگر دونوں میاں بیوی جو ہے وہ ورکنگ کلاس سے ہیں, دونوں جابس کر رہے ہیں, تو وہ آفس کے بعد آنے کے بعد آفس کا کام کریں گے, پھر سو جائیں گے, تو بچوں کا انٹریکشن ہی نہیں ہے پیرنٹس کے ساتھ. اور بچے موبائل میں, اور پھر بچے جو ہیں ان کو جو سمجھ آ رہی ہے, جو وہ دیکھ رہے ہیں وہ اس کو بائے کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں. جہاں تک مسنگ کی بات ہے, دیکھیں اس میں ہمارے پاس ایک بچہ اگر بچی دو اپنی مرضی سے کہیں چلے جائیں تو پولیس کے پاس کوئی الادین کا چراغ نہیں ہے کہ ان کو ڈھونڈ نکالے. اگر اور بچوں کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہماری موبائل فون پہ سرویلنس ہو رہی ہوگی, پہلا کام وہ یہ کرتے ہیں کہ فون چینج کر دیتے ہیں, سم چینج کر لیتے ہیں. اس طرح کے کیسز میں پھر ظاہری بات ہے پیرنٹس کے ساتھ ساتھ ہم بھی بڑے اسٹریسڈ ہوتے ہیں کہ انڈر ایج بچے ہیں, یہ مس یوز ہو سکتے ہیں یا کسی غلط ہاتھ میں جا سکتے ہیں. تو ہم بہت ایفرٹ کرتے ہیں اس پہ, اور آئے دن آپ دیکھیں کہ ہم بچیوں کو ریکور بھی کر رہے ہوتے ہیں. ابھی بھی 2-3 کیسز چل رہے ہیں, جس میں ایک بچی ہے یہاں کی کراچی کی جو اسی طرح اپنے پڑوسی کے ساتھ جو ہے وہ اس وقت کہیں سوات پہنچی ہوئی ہے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو کسی طریقے سے, اور شی از جسٹ 14, ٹریپ ہو گئی ہوگی سر, جی سوشل میڈیا کے تھرو ہوگا, بات چل رہی ہوگی. تو اس میں جو آپ جس طرح کا یہ تھیم ابھی آپ میرے ساتھ پروگرام کر رہے ہیں نا, اس میں آپ بچیوں کے ساتھ بھی پروگرام کریں, اور کوئی ایسا انفلوئنسر جو ان کے جو ہر بندے کا الگ ایک انفلوئنسر ہے, ان سے بھی ذرا یہ بات چیت کروائیں. ان کو یہ بتایا جائے کہ یہ بڑا شارٹ سٹیپ ہے, اس سے نہ صرف آپ کی بدنامی ہوتی ہے, آپ کی فیملی کی ہوتی ہے, اور سب سے بڑھ کے ان کا جو فیوچر ہے وہ ایٹ اسٹیک آ جاتا ہے. تو اس کو ہمیں تھوڑا پبلسائز کرنا پڑے گا, اور بچوں کو جو ہے وہ تھوڑا. سر پیرنٹس کی بھی اس میں کوئی غلطی کہیں گے, کیونکہ اگر وہ ٹائم, میں نے کہا کہ 100% پیرنٹس کی غلطی ہے کہ جب آپ بچوں پہ توجہ نہیں کر رہے, آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کسی اور کا کام ہے, someone else has to do it, تو وہ کوئی نہیں کرے گا. اسکولز میں بھی دیکھیں ان کو ایک اسکول کو ایک سلیبس دیا گیا ہے, اور اس سلیبس کو وہ پورا کرا رہے ہیں. گھر کے اندر جو گھر کی تربیت ہے وہ ہم نے خود کرنی ہے, پیرنٹس نے کرنی ہے. تو جن گھروں میں بزرگان ہیں, جن کے دادا دادی نانا نانی, چلو وہ تو تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ فیملیز جن کے پاس یہ سہولت نہیں ہے تو ان کے لیے تو بہت چیلنجز ہیں. تو بچے آئسولیشن کا شکار ہوتے ہیں, پھر ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, اور اس کو اگر ڈانٹیں تو وہ بچہ, پھر آج کل کا بچہ سوشل میڈیا کا بچہ ہے, اس کے پاس ٹرمنالوجیز ہیں باپ کو ماں کو بلیک میل کرنے کے لیے, میں یہ ڈپریس ہو رہا ہوں, آپ میرے اوپر بہت زیادہ ٹاکسک ہو رہا ہوں, آپ میرے اوپر زیادہ جو ہے وہ چیک کیوں رکھ رہے ہیں, میرا فریڈم میری لبرٹی جو ہے وہ اسٹیک ہے. ویسٹ نہیں آ گیا تھوڑا سا ہمارے پاس, ویسٹ بہت میرے خیال ہے زیادہ آ گیا ہے, بہت تیزی سے. ویسٹ نہیں ہے کہ بچے اب تو ایف آئی آر کرا دیں گے ماں باپ کے اوپر اگر مسئلہ کیا ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. اب تو ڈر لگتا ہے, ماں باپ کو بھی کچھ بولتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ شام دن میں اس نے ایف آئی آر کرا دینی کہ میں کنسنٹ سے سب کچھ کر رہا ہوں, میں کسی لڑکے سے کسی لڑکی سے بات بھی کر رہا ہوں. یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہے, کیونکہ ہم اس معاشرے کا حصہ نہیں ہیں. جو ویسٹرنائزڈ سوسائٹی ہے وہاں کے ویلیوز ڈفرینٹ ہیں, وہاں کا ایکو سسٹم ڈفرینٹ ہے, وہاں کی ویلفیئر سسٹم ڈفرینٹ ہے, وہاں کی اسٹیٹس کے ایشوز پاکستان کے اسٹیٹ والے نہیں ہیں. وہاں پہ افورڈیبلٹی ہے, وہاں پہ اولڈ ایج کو اسٹائپنڈس دیے جاتے ہیں, وہاں پہ ان ایمپلائمنٹ کو اسکالرشپس دی جاتی ہیں, وہاں پہ ایجوکیشن فری ہے. لیکن ہم جب اپنے آپ کو ان کے شو میں ڈالتے ہیں تو ہم چیزیں تو ساری وہ مانگتے ہیں, لیکن ہم ہیں پاکستانی,
ہم کہتے ہیں ہم سے کچھ نہ کرا لو, پیکیج سارا دے دو. پیکیج سارا دے دو. یہی گڑبڑ ہے سر یہ آٹو پہ آ گیا پیکیج, ہم تو نہیں لے رہے, آٹو پہ ہی آ رہا ہے سر خود بخود. یہ سیلف ڈریون ہے, ہر بندے نے لے لیا. سر یہ جو ایک اور نیا کلچر چل رہا ہے چائے ڈھابے والا, چائے کم چل رہی ہے سر, ڈرگس زیادہ چل رہا ہے, یہ کیا کریں گے سر؟ یہ جو ہماری یوتھ ساری شام میں بیٹھی ہوئی ہے, پوری رات سو رہی ہوتی ہے, پھر صبح پھر شام میں اٹھتے ہیں, پھر تیار ہوتے ہیں, پھر ڈھابے پہ ڈرگس دبا کے یونیورسٹی کالجز چائے ڈھابوں پہ, اس کو کیسے آپ لوگ روکیں گے سر؟ کیونکہ ماں باپ تو, اب ماں باپ کا کام تو آدھا ہم نے کر دیا کہ وہ روکیں گے نہیں روکیں گے تو وہ باہر آ گئے. اب جو باہر آ گیا ہے وہ بیٹھ گیا ہے اور وہ چائے کے ساتھ سب کچھ پی رہا ہے, تو اب کیسے روکیں گے سر اس کو آپ؟ یہ بہت بڑا چیلنج ہے. میں آپ سے ایک ڈیٹا شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. پاکستان از امنگ دی فرسٹ 3 نیشنز آف دا ورلڈ, جو ینگیسٹ نیشن ان دا ورلڈ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور ہماری یوتھ جو ہے وہ 65% پلس یوتھ ہے بالکل ہمارے ملک میں. جو ہمارے دشمن ہیں, جو بھی ہمارے دشمن ہیں وہ ہمیں پتہ ہے, بڑے کلیئر ہیں. وہ ہم سے کوئی ٹریڈیشنل جنگ نہیں کرنا چاہتے. اب ختم سر وہ جنگ. انہوں نے اب آپ کے نوجوان نسل کو منشیات کی طرف دھکیلنا ہے, اور بڑا پری پلان کر کے اس ڈرگس کو, خاص طور پہ سنتھیٹک ڈرگس کو کالجز, یونیورسٹیز اور اسکول کے اندر انٹروڈیوس کیا گیا. اس پہ کہیں پہ کلاس کمپلیکس کے طور پہ بچوں کو ڈیوائڈ کیا گیا, کہیں پہ بچوں کو مختلف سلوگنز دے کے جی اس سے شارپ میموری ہوتی ہے, اس سے یہ ہوتا ہے, اس سے وہ ہوتا ہے, اور بچوں کو ٹریپ کر کے ڈپریس نہیں ہوں گے آپ خوش ہوں گے. کیونکہ ہمارے بچے اب ایزی گوئنگ بچے ہیں, وہ ان کو نہ پرابلم فیسنگ آتی ہے نہ پرابلم سالونگ آتی ہے. ان کی اگر نیند بھی آپ 5 منٹ کی خراب کر دیں تو ان کو ایسے لگتا ہے کہ بس کل قیامت آ جائے گی. یہ وہ بچے ہیں جن میں موٹیویشن ختم ہو رہی ہے انفیکٹ. اور جب سب چیز آپ کو گھر پہ مل جائے تو پھر کیوں جد و جہد کریں گے؟ مقصد میں ایک گاؤں سے آیا ہوں, میں نے وہاں پہ میٹرک کیا, میں نے انٹر کیا, پھر میں آرمی میں گیا, میں نے ایک بڑی ریگرس قسم کی ٹریننگ کی, تو میرے پیچھے ایک موٹیویشن تھی کہ میں نے کچھ کرنا ہے. لیکن میرے بچے جو ہیں ان کے پاس شاید اتنی موٹیویشن نہ ہو, کیونکہ ان کے پاس وہ تمام سہولیات موجود ہیں جو میرے پاس نہیں تھی. میں اس حق میں نہیں ہوں کہ ہم بچوں کی سہولیات ختم کریں, صحیح ہے, بٹ ان کو ریئلسٹک بنانا بھی ہمارا کام ہے کہ یہ سہولیات جو ہیں یہ ٹیمپرری ہیں. اچھا, ہم بھی ان کو کمفرٹ زون میں ڈالتے ہیں پہلے, بالکل ڈالتے ہیں, اور اتنے کمفرٹ زون میں چلے جاتے ہیں کہ وہ کسی قابل ہی نہیں رہتے. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. اور یہ وہی بچے ہیں جن کو کل کی فکر نہیں ہے, جن کو یہ ٹینشن نہیں ہے کہ ہم پاس ہوں گے, فیل ہوں گے ہماری بلا سے. تو یہ وہ بچے ہیں جو اس طرح بیٹھتے ہیں ڈھابوں پہ, ساری رات گھومتے ہیں. پھر کچھ اور کمپلیکسڈ بچے بھی ہیں ہمارے جو کلاس چینج کرنا چاہتے ہیں اپنی, اور وہ کہتے ہیں کہ جی میں ساری عمر اس طرح تو نہیں رہوں گا, تو میں شارٹ کٹ ہے, اسکول کے بچوں کے ساتھ جاؤں گا. تو اس کو ہم نے اگر روکنا ہے تو اس میں اگین ہمیں جو ہے وہ نیشنل لیول کی اس میں ایفرٹ چاہیے. اور ڈرگس یہ ایزی جو ہے وہ منی منٹنگ ہے, اور بلینز آف روپیز جو ہے وہ اس ڈرگ سے جو ہے وہ بنتے ہیں. یہ سنتھیٹک ڈرگس کو تو باہر سے لانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, یہ تو کہیں پہ گھر میں بھی بن سکتی ہیں, کسی فیکٹری پہ بن سکتی ہیں, کہیں پہ آپ اس کو بنا دیں, کیونکہ یہ ایک کیمیکل ری ایکشن ہے اور اس کی بائی پروڈکٹ ہے. یہ کوئی جو ہے کہیں سے سپلائی نہیں ہوتی, کہیں سے اس کی چین نہیں چلتی, اگر اویلیبل مل جاتا ہے یہ آپ کہیں پہ بھی اس کو بنا سکتے ہیں. تو یہ اویئرنیس اگین بچوں میں, اس کو ابھی ہمیں ایز اے ریئلٹی تسلیم کر کے اس کو ابھی ہمیں پڑھانا چاہیے بچوں کو, تاکہ وہ اس چیز سے زیادہ محتاط رہیں, کانشیس رہیں کہ یہ اس طرح کی چیزیں ہمارے کتابوں میں H2O سے باہر ہم نکل ہی نہیں پا رہے کہ پانی کیسے بنتا ہے, تو رنگ ڈالیں تو یوں کیسے بنتا ہے. تو دس واٹ آئی وانٹ ٹو سے کہ ہمیں اب بچوں کو ان چیزوں پہ, یہ ابھی جو نئے چیلنجز ہیں جیسے ویدر کا ابھی جیسے شفٹ آ رہا ہے تو اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں نا. جیسے ابھی ہیلتھ کے اوپر جو ہے نا ایشوز آ رہے ہیں, یا ڈپریشن کے ایشوز آ رہے ہیں, یہ جو ہم نے بات کی بچوں کی گرومنگ کی, لا انفورسمنٹ کی, یہ سارے نئے سبجیکٹس ہیں. انفیکٹ دیز شوڈ بی پارٹ آف دی سلیبس. ہم سر بہت سلو نہیں ہے سر, 10-15 سال پیچھے چل رہے ہیں. ہم بہت سلو ہیں, اور ہماری جو بیسیکلی ڈیسیژن میکنگ ہے نا وہ ابھی بھی ہمارے ہاتھ میں. تو ڈیسیژن میکنگ کے لیے ہمیں یوتھ کی انوالومنٹ چاہیے کہ ان کے ایشوز کیا ہیں. ریسرچ بیسڈ سلیبس ہونے چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں بچوں کو کیا سلیبس چاہیے, ہم ان کو وہ پڑھائیں. ہم کیا کرتے ہیں, کیمبرج سسٹم لا رہے ہیں جی, آکسفورڈ سسٹم لا رہے ہیں, ان کے سارے کتاب بھی لا کے ادھر ڈال دیے.
اب خیرپور کے بچے کو، شکارپور کے بچے کو، لالو کھیت کے بچے کو، ملیر کینٹ کے بچے کو اور ڈیفینس کے بچے کو ایک ہی سلیبس پڑھا رہے ہیں. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، تو اس کا بیک گراؤنڈ تو لیں کہ وہ کس بیک گراؤنڈ میں بڑا ہو رہا ہے، کانفلکٹ کر رہا ہے سر، وہ جا کے ٹکرا رہا ہے، اس کو کیا چاہیے ہے. جب تک ہم اس لیول پہ نہیں جائیں گے، اور سر وہ پھر اس کے پاس ایک اور ذریعہ نکلتا ہے کہ جی ٹھیک ہے جی یہ ڈرگز جو ہے نا، یہ میرے ذہنی جو ہے نا، کیونکہ وہ فرسٹریٹڈ ہوگا نا. وہ جب دیکھے گا کہ میرے پیرنٹس نے میرے لیے سب کچھ کیا لیکن میں ویزاوی کچھ کر نہیں پایا، تو وہ لا محلہ وہ یا نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں جائے گا یا ڈپریشن میں جائے گا یا وہ ہی ول گیو اپ. ارے سر اس میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو بھی یہ رول بنتا ہے کہ آپ لوگ اسٹنگ آپریشن ذرا کریں، یہ جو جتنے بھی ڈھابے شابے ہیں ان کے اوپر. جی بالکل، جو خود پرووائڈ کرتے ہیں کہ تمہیں کون سا چاہیے، چائے کے ساتھ مینیو ہوتا ہے سر، اب تو مینیو بھی آنے لگ گئے ہیں. اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے. یہ صرف پولیس کا نہیں ہے، ہر بندے کا ایشو ہے. دیکھیں یہ آپ کا بھی ایشو ہے، میرا ایشو ہے، ایز اے پیرنٹ، ایز اے بردر، ہم سب کا یہ ایشو ہے. اور اس کے اوپر بالکل سختی ہونی چاہیے اور بند ہونے چاہیے. اول تو اس طرح کی کمرشل ایکٹیویٹی جو 10-5 ہزار روپے دے کے اور ایک جگہ کا ٹکڑا لے کے اس میں بتیاں لگا کے آ کے اور کرسیاں ڈال کے بٹھا دیتا ہے، دیکھیں اس کے اسٹیکس نہیں ہیں. کل اس کے اوپر FIR ہوتی ہے تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. وہیں پہ اگر آپ کوئی بڑا انویسٹر ہوگا جو ایک پراپر بزنس مین ہوگا، وہ کبھی بھی اس چیز کو نہیں کرے گا. اس کو اپنی ریپوٹیشن کا خیال ہوگا. اس نے جو انویسٹمنٹ کی ہے اس کو پتہ ہے کہ اگر میرا ہوٹل ریسٹورنٹ اگر 1 مہینے کے لیے بند ہو جائے گا تو میں تو زمین پہ آ جاؤں گا. تو اس طرح کے اوپر جو جہاں پہ بھی اس طرح کے ڈھابے بنے ہوئے ہیں، وہاں کی جو اتھارٹیز ہیں ان کو سوچنا چاہیے. سر اس میں بیرونی قوتیں اندرونی قوتیں ہماری یوتھ کو برباد کرنے میں، یا یہ خود آٹو پہ ہو رہی ہے سر سب کچھ؟ کیونکہ آپ 65% کہا بالکل سیدھا تھا کہ ان کے یار یوتھ کو لٹا دو، ایسے خود ہی قوم لٹ جائے گی. ہم سے پیسے لینے کی ضرورت ہی نہیں، ہماری یوتھ کو ختم کر دیں. آدھی یوتھ باہر چلی گئی، جو آدھی یوتھ بیٹھی ہوئی ہے وہ ساری رات نیٹ فلکس کے اوپر ہے، فون کے گھنٹہ پیکج آن ہو گئے ہیں، پی کے سو رہے ہیں. سو بیرونی قوتیں انویسٹر ہے، انویسٹر ہے، کام ہم سارا خود کر رہے ہیں لیکن بیچ میں کوئی ہے سر. جی، کیونکہ ہم خود بھی تو ایک قوم نہیں بن سکے نا. 1947 سے لے کے کہ آج تک ہم ایک قوم بنے؟ آج بھی ہم سندھی، پنجابی، پشتو، بلوچ میں بٹے ہوئے ہیں. اور یہ تب مسئلہ اب کیا ہے، میں کسی اور قوم کے بچوں کو خراب کرنے کا سوچ رہا ہوں، ناٹ ریئلائزنگ کہ یہ برائی تو سب سے پہلے میرے گھر پہنچے گی. تو یہ تب مسئلہ حل ہوگا جب ہم ایک قوم بنیں گے، ایک ملک میں رہنے والے بنیں اور ایک دوسرے کے لیے وہی فیلنگس ہو جو کہ قرآن کے اندر ہے، اسلام کے اندر ہے. ایک مسلمان جو ہے وہ دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. جب تک میں دوسرے کو اپنا بھائی نہ سمجھوں، دوسرے کے بچوں کو اپنے بچے نہ سمجھوں گا، تو پھر پیسوں کے لالچ میں آ کے کسی کے ہاتھ میں بھی کھیلنا میرے لیے کوئی ایشو نہیں ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میں کسی اور کا نقصان کر رہا ہوں. تو یہ بڑا ایشو ہے ہمارا، کیونکہ آپ دیکھیں الزام تراشیاں ہوتی ہیں کہ یہ ڈرگز کہاں سے آ رہی ہیں، پھر فنگر پوائنٹنگ ہوتی ہے. تو میں کہتا ہوں یہ فنگر پوائنٹنگ خالی اس طرح نہیں ہے کہ جی آپ میرے اوپر اشارہ کر دیں میں کسی اور پہ کر دوں. ہمیں کلیکٹیو بھی تو سوچنا چاہیے کہ ہم ایک آزاد ملک میں رہتے ہیں. ہم نے یہ ملک ہمارے بڑوں نے مل بانٹ کے سوچ سمجھ کے اور اس کا مطالبہ کیا تھا، اور آج ہم جو ہے ایک آزاد ملک میں بیٹھے ہیں. جو وہاں سے اب آپ اندازہ کریں کہ آج اگر آپ نہ ہوتے آزاد اور وہاں پہ ہوتے ہیں تو وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کیا وہ اتنے میرے اور آپ جتنے آزاد اور وائبرنٹ ہیں؟ کیا ان کی جو لائف اور لبرٹی ہے اور فریڈم ہے وہ اس طرح ہے جتنا ہمارا ہے؟ قطعاً نہیں ہے. ہمیں اس کا احساس نہیں ہے. قربانی کسی اور نے دی، گھر کسی اور کے اجڑے، بہت زیادہ مشکلاتیں ہمارے جو بڑے بزرگوں نے دیں، تب جا کے آپ کو یہ ملک ملا. لیکن انفارچونیٹلی ہماری یوتھ کو اس کا احساس نہیں ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا بنا بنایا تھا. لائف از اے مووی فار دیم پروبیبلی، اور اے ویڈیو گیم، کہ وہ ایک سر گیم کا اینڈ جو ہے نا بڑی والی بلا ان کا کام تمام کر دے گی. سر اینڈ جو جا رہا ہے سر، اگر نہیں روکا گیا تو جو ویڈیو گیم میں بچپن میں نہیں آتا بڑی بلا آ جاتی تھی سر، یہ بڑی بلا آنے والی ہے سر اگر نہیں روکا گیا. آ چکی ہے بڑی بلا. اور سر یہ بڑی بلا کہیں موبائل تو نہیں ہے سر، یہ ہمارا یہ جو اس کے اندر بڑی بلائیں چھپی ہوئی اندر سر، سارا خوفناک کام تو اسی سے ہو رہے ہیں سر. کوئی بھی فیسلٹی ہوتی ہے نا اس کا یوز اور مس یوز ہوتا ہے. اب الیکٹرکسٹی ہم ہر گھر میں یوز کرتے ہیں، اگر آپ اس کی ننگی تار کو ہاتھ لگائیں گے تو آپ کو کرنٹ دے گی، آپ کی جان بھی جا سکتی ہے. اور اسی سے آپ کا اے سی بھی ہے، اسی سے آپ کا اے سی بھی ہے، ٹی وی بھی ہے، لیپ ٹاپ بھی ہے. سیم گوز ٹو موبائل فون. سر یہ جو اسٹریٹ کرائم ہو رہے ہیں تو اس کے اندر ایک تو یہ بتائیے گا کہ کوئی کمی آئی ہے، اضافہ ہوا ہے؟ دوسرا سر یہ جو CCTV کیمراز پورے شہر کے آدھے بند پڑے ہوئے ہیں، تو سر یہ اگر ٹیکنالوجی کو یوز نہیں کریں گے اب بھی ہم لوگ، اب اتنے بڑے شہر کے ماس شہر کے، تو کیا ہوگا سر؟ یہ اینڈ کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ فیوچر کا آپ نے جو کورس آف ایکشن ہے نا وہ بیسکلی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. کراچی ایک کاسموپولیٹن سٹی ہے اور اس کی پاپولیشن جو ہے وہ 25 ملین پلس ہے، 25 ملین پلس اس کی پاپولیشن ہے.
اسی حجم کے جو باقی شہر ہیں دنیا کے اندر، شنگھائی ہے، نیو یارک ہے، یا جو بڑے بڑے جو شہر ہیں، وہاں پہ کوئی 2 لاکھ کی پولیس تعینات نہیں ہے. وہاں پہ سارا ٹیکنالوجی ڈریون پولیسنگ ہے. انٹیلیجنس، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے وہاں پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، الگوردمس فٹ ہوئے ہیں جو پریڈکٹ کرتے ہیں کہ کون بندہ کس ٹائم کیا کرے گا. لنڈن کی مثال لے لیں یا باقی جو نیو یارک کی مثال لے لیں، ایون دبئی کی مثال لے لیں ریجنل لیول پہ، وہاں پہ پولیس کی ویزیبلٹی تو اتنی نہیں ہے، لیکن انہوں نے انویسٹ کیا ہے ٹیکنالوجی کے اندر. اور پاکستان میں کراچی کا بھی یہی فیوچر ہے. اس شہر کو اگر آپ نے گارڈ کرنا ہے، اس کو مانیٹر کرنا ہے، تو وہ صرف ٹیکنالوجی سے کریں گے. جو کیمرے لگے ہوئے تھے وہ آئسولیٹڈ پلانس تھے ہمارے، اس میں مختلف پروگرامز آتے رہے، ہم نے کیمرے لگائے. لیکن ابھی جو سیف سٹی ہے گورنمنٹ آف سندھ کا، وہ ایک بہت اچھا اور بہت ہی روبسٹ قسم کا پروگرام ہے جس پہ کام ہو چکا ہے، شروع ہو چکا ہے. اس میں انیشلی جو ہے وہ 12,000 کیمرے لگیں گے جو کہ فردر ایکسٹینڈ ہوں گے. لائک ابھی ہمارے آئی جی صاحب نے اور گورنمنٹ آف سندھ نے، چیف منسٹر صاحب نے ایک انیشیٹو لانچ کیا S4. S4 از اسمارٹ سرویلنس جو ہے وہ کیمرہ. اس کے اوپر انہوں نے سندھ کے 40 جو ٹول پلازا ہیں اس کے اوپر ہمارے اب کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور آئے دن وہاں سے جو ہے اس کے 2 پرپزز ہیں. ایک، اس کے اندر فیشل ریکگنیشن کیمرہ لگا ہوا ہے جو آپ کا فیس اسکین کرتا ہے اور اس کو کرمنل ریکارڈ سے میچ کرتا ہے، اور آپ کو اگر آپ وانٹیڈ ہیں تو آپ پکڑے جائیں گے. دوسرا، اس کے اندر ANPR کیمرہ لگا ہوا ہے، آٹومیٹڈ نمبر پلیٹ ریڈنگ کیمرہ. جو گاڑی ایکسائز میں جس طریقے سے رجسٹرڈ تھی، اگر آپ نے اس میں الٹریشن کی ہے، پلیٹ جعلی لگا دی ہے، کلر چینج کر دیا ہے، تو روزانہ بیسس پہ وہ گاڑیاں پکڑی جا رہی ہیں. تو دس از اے اسٹیپ ٹورڈس دی سیف سٹی. اور یہ جو 12,000 کیمرے 12,000 کیمرے اس سے بھی زیادہ جدید ہوں گے. یہ ہائی میگا پکسل کے کیمرہ ہیں، 8 سے 12 میگا پکسل لگیں گے سر. شروع ہو گیا ہے، اس کے اوپر کام شروع ہو گیا ہے. تو میرا یہ اس لیے انٹرسٹ ہے کہ میں الحمدللہ PhD کر رہا ہوں، اور اس میں جو میرا تھیسس ہے وہ اربن پولیسنگ ماڈل ہے. تو میرا MPhil جو ہے وہ اس پہ بھی کمپلیٹ ہونے والا ہے. چلیں سر، آپ کا ہی کام آ جائے گا کچھ، اگر آپ جی وہ انشاءاللہ اس کو پھر ہم یوٹیلائز کریں گے. سر اپنی ٹیم کو ایک تو آپ موٹیویٹ کرتے ہوں گے، اچھا کرتے ہوں گے، تو جو برا کرتے ہوں گے ان کے لیے کیا کہیں گے سر؟ کہ جو پکڑے جاتے ہوں گے کوئی برے کام میں، چائے پانی والے کلچر میں، کوئی اور چیز میں پکڑے جائیں، تو اس میں آپ کیا ایکشن لیں گے سر؟ ذرا ہمیں بتائیں. ہماری یوتھ کہہ رہی ہے ہم لوگ ویڈیوز بنایا کریں گے، ہم نے یوتھ کو بھی کہا ویڈیوز بنائیں اور یہ سب بھجوائیں سب. تو کس طرح کمپلین کریں؟ آپ کے علاقے والے آپ کو کمپلین کیسے ڈالیں ڈائریکٹلی اگر کوئی چیز آپ کی ٹیم میں غلط ہو رہی ہے تو؟ دیکھیں، میں نے آتے ہی نا میرے پاس میرا خیال ہے کہ پاکستان کا اپنے نیچر کا پہلا الیکٹرانک کمپلینٹ سیل جو ہے وہ تقریباً پچھلے 10 مہینے سے کام کر رہا ہے. اور اس الیکٹرانک کمپلینٹ سیل پہ مجھے نہ صرف پاکستان سے بلکہ بیرون پاکستان کمپلینٹس آتی ہیں. آپ کے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہوگی جو آپ کو میں بتانے چاہ رہا ہوں کہ میں نے کمپلینٹ کے اوپر نیو یارک سے، آسٹریلیا سے اور ساؤتھ افریقہ سے آئی ہوئی اپلیکیشنز کے اوپر FIRs درج کی ہیں. ان کو ہم نے تھانے نہیں بلایا کہ آئیں آ کے بتائیں. یہ سٹارٹ ہو گیا سر؟ جی میں نے دے دی ہیں FIRs. آئی کین شیئر کاپیز آف FIR. ایکسیلنٹ. اس کا اتنا اچھا امپیکٹ گیا کہ اس سے لوگ بڑے جو ہے وہ موٹیویٹ ہوئے. میرے پاس اتنی انفارمیشن آتی ہے اس میرے الیکٹرانک کمپلینٹ سیل پہ کہ جو میں نہیں سمجھتا کہ تھانے میں آتی ہوگی. اور میرے اس کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ نہیں ریچ آؤٹ کر پاتے یا تھانہ کلچر سے ڈرتے یا تھانے کلچر سے ڈرتے ہیں، خاص طور پہ لیڈیز یا جو اسکول کالج گوئنگ بچے ہیں جو ہراسمنٹ کا شکار ہو رہے ہیں مختلف طریقے سے، رکشے والے سے، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے تھانے جانا. وہ وہاں سے بیٹھ کے صرف بتا دے کہ جی میں اس جگہ سے گزر رہی ہوں یا گزر رہا ہوں، اس رکشے والے نے یا اس اسکول کے یا کالج کے کینٹین کے گارڈ نے میرے سے بدتمیزی کی، ہراس کرنے کی کوشش کی ہے، اینڈ وی ٹیک ایکشن. تو اس طریقے سے جو ہے وہ ایک تو ہماری جو ریچ ہے وہ بہت زیادہ لوگوں تک پہنچی ہے. جو آپ کا بیسک کوشچن تھا چائے پانی لینے والوں کے خلاف، دیکھیں کسی قانون کے اندر اس کی چیز کی اجازت نہیں ہے. اور سب اتنے پیار سے مانگتے، بندہ کہتا دے دوں یار، اب کیا فرق پڑتا ہے، پیار سے روک کے بولتا ہے یار سر کوئی چاند رات ہے، عید ہے. دیکھیں یہ آپ لوگوں نے سر پہ چڑھایا ہے ان کو، پیار سے ہم لوگ سر ایسے ہمیں نہیں دیں گے تو پیار سے مانگنا یا چھین کے مانگنا. دیکھیں چوری ہوتی ہے اور چوری کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. میں پولیس والوں کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ تمہیں اللہ نے عزت دی ہے، یہ یونیفارم دی ہے، بھکاری مت بنو. اگر تم نے پیار سے مانگے جیسے آپ ٹرم یوز کر رہے ہیں تو پھر تو آپ یہ یونیفارم اتاریں اور اسی چوک میں بیٹھ جائیں
پیالہ پکڑ کے. کیا بات. اگر آپ کو وہ چیز زیادہ ٹیمپٹ کرتی ہے, اس میں اٹریکشن زیادہ ہے, وردی اتار کے کریں تو اتار لیں, ٹھیک ہے. اور اگر نہیں تو پھر اپنی اس وردی کا, یہ وہ وردی ہے جب آپ پہن کے گھر سے نکلتے ہیں تو آپ کی اس میں شہادت ہو جاتی ہے, تو یہ تو آپ کا کفن ہے. تو یہ موٹیویشن ہمارے اندر ہونی چاہیے. اور جس میں یہ نہیں ہے, میں اس کو پولیس والا نہیں سمجھتا, وہ ٹائم پاس کرنے آیا ہوا ہے. اور سر ان کے بھی گھر پہ کیا میسج جاتا ہے جب وہ سسپینڈ ہوتے ہیں یا کوئی ان کی ویڈیو نکلتی ہے, تو کس قسم کا گھر سے جب وہ نکلتی ہے ان کی ماں بیوی دیکھتی ہے تو وہ کہتے ہیں یار کیا وردی کا جو امپیکٹ ہے وہ گھر پہ کتنا اچھا ہوتا ہے. جو واپس سے کوئی ویڈیو آتی ہے یا سسپینڈ ہو کے جاتا ہے بندہ, تو سر دیکھیں سوشل میڈیا آج ایسا ٹول بن گیا ہے کہ یہ ان کے گھر والوں تک بھی ضرور جاتی ہے. تو اس کے بچے, اس کی بیوی, اس کے ماں باپ کیا فیل کرتے ہوں گے. یہ پولیس والوں کو بھی اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ پہلے تو ہوتا تھا کہ لمیٹڈ انفارمیشن ہوتی تھی, آپ کو سزا ملتی تھی, گھر والوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ آپ کو کس چیز پہ سزا ملی ہے. لیکن اب تو سارا لائک میں جب ASP تھا پنجاب کی, میں بات کروں گا آپ سے, تو وہاں پہ ایک افسر گالیاں بہت دیتا تھا. تو اس کو میں نے بلایا, SHO صاحب تھے, اس کو میں نے کہا کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے اور یہ وہ دور نہیں ہے کہ آپ گالیاں دیں اور اس طرح. انہوں نے کہا نہیں سر میں تو بالکل نہیں دیتا, میرے منہ سے نکل جاتی ہیں. میں نے پھر وہاں پہ ایک بندے کو بھیجا اور ٹیپ ریکارڈر سے اس کی گالیاں میں نے ریکارڈ کر لی. اور پھر میں نے اس کو بلا کے اور اس کی فیملی کو بلایا. میں نے کہا اب آپ کے بچوں کو اور بیوی کو بلاؤں گا اور ان کے سامنے یہ ٹیپ چلا دوں گا. اس دن وہ میرے سامنے رویا اور اس نے توبہ کی. اس نے کہا جی آئندہ. میں نے کہا آئی کین ڈو دس, اگر آپ باز نہیں آتے تو یہ کیا بات ہے کہ آپ اپنے بچوں کے سامنے, اپنی بیوی کے سامنے, ماں باپ کے سامنے تو آپ یہ چیز یہ لینگویج یوز نہیں کرنا چاہتے, دوسروں کے لیے کرنا چاہتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس چیز پہ بڑا سینسٹائزڈ ہیں اور ہمارے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو ہمیں 100% اس کے اوپر جو ہے وہ سینسٹائز کرنا ہے. یہ ہماری ذمہ واری ہے, یہ لیڈرشپ کا کام ہے اور ہم یہ دن رات اس میں لگے ہوئے ہیں, ہم کر رہے ہوتے ہیں. 100% اس میں سیٹسفیکشن نہیں ہوگی کیونکہ اس میں پھر نئے لوگ آ جاتے ہیں اور ہماری پھر جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ بھی ملٹیپلائی ہوتی جا رہی ہیں دن بدن. بٹ اسٹل یہ ہمارا مشن ہے کہ ہم بدتمیزی سے یا ولگرنیس سے بالکل عوام کو جو ہے وہ محفوظ رکھیں. اور یہ انڈیویجول ایکٹ ہوگا, یہ کبھی بھی انسٹیٹیوشن کا ایکٹ نہیں ہے. صحیح ہے. آپ دیکھیں گے کہ جتنا آپ لیول ریز کرتے جائیں گے پولیس میں, اور آپ کو بہتر جو ہے وہ رویے اور بہتر جو ہے وہ آپ. اور اگر کسی پولیس والے کو کوئی بھی ہماری یوتھ یا کوئی بھی عوام ایکسپوز کرنا چاہے ویڈیو بنا کے تو آپ تک بھجوا سکتے ہیں, فوری ایکشن ہوگا سر. دیکھیں یہ بھی ایک کریکٹو, تاکہ پولیس کو بھی ڈر لگے کہ یار میرے پہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے. کریکٹو میئر ہے نا, یہ بھی ہم اس کو انکریج کرتے ہیں کہ ہمارا کام کوئی اور کر رہا ہے تو وائی ناٹ, وی ول ٹیک ایکشن. اور وہ بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر ایکشن ہوگا, بڑا ویزیبل ہوگا. سر آخری, سیاسی مداخلت کم ہوئی ہے پہلے سے, ابھی تک ویسے ہی ہے سر آپ لوگوں پر؟ دیکھیں سیاسی ماحول ہے اور پروونشل سسٹم میں لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ ایک پروونشل سبجیکٹ ہے. لیکن میں اپنی بات کروں گا, دیکھیں مجھے باقیوں کا نہیں پتہ, میں بہت کمفرٹیبلی کام کرتا ہوں. جہاں پہ مجھے لگے کہ یہاں پہ میری انٹرفیرنس یا یہاں پہ میری انوالومنٹ جو ہے وہ ضروری ہے, چاہے وہ تھانے میں کرپشن ہو, چاہے وہ تھانے سے اوپر لیول کی کرپشن ہو, ہم 100% انٹروین کرتے. کوئی پریشر نہیں ہوتا کہ یہ قاتل ہے اس کو چھوڑ دیں یا اس کو کسی غلط کیس میں فٹ کر دیں. نو, میں آپ کو 100% یہ بتا رہا ہوں کہ ایسی چیزیں نہیں ہیں. کچھ امپریشنز ایسے ہوتے ہیں کہ شاید ہمیں بہت زیادہ پریشرائز کیا جاتا ہے سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ کرنے کے لیے. ایسا نہیں ہے. 19-20 میں بھی کسی سٹیج پہ لوگ کر جاتے ہوں, لیکن اس کو آج وہ دور ہے کہ آپ ان چیزوں کو چھپا نہیں سکتے. اور صرف پولیس ہی تو نہیں ہے, ہمارے اوپر اور بھی تو چیکس ہیں. آپ کے اوپر جوڈیشری کا اتنا بڑا چیک ہے, آپ کے اوپر میڈیا کا اتنا بڑا چیک ہے. مجھے بتائیں جتنے ہائی پروفائل کیسز تھے اس میں کس کا آج تک جو ہے وہ پولیس نے گڑبڑ کی ہے؟ آپ نہیں کر سکتے. اگر آپ اس پہ گڑبڑ کریں گے تو ٹرینڈ بننے شروع ہو جاتے ہیں اور وہ اتنے پاورفل ٹرینڈ بنتے ہیں کہ آپ کو وہ سسٹین نہیں کر پاتے. تو جو سیاسی مداخلت کی آپ بات کر رہے ہیں کسی نہ کسی حد تک ضرور ہوتی ہے اور ہر جگہ ہے وہ, بٹ اس میں یہ کبھی نہیں ہے کہ آپ کمپرومائز ہو رہے ہوں. کمپرومائز آپ بالکل نہیں ہوتے اور کمپرومائز ہم ہونے بھی نہیں دیتے سسٹم کو, کیونکہ وی آر دا ہوپ. اور جب اگر ہم لیڈرشپ کمپرومائز ہو جائے گی تو پھر فورس کام نہیں کر پائے گی. ایکسلنٹ سر, بڑے سوال میں نے کیے آپ سے, آپ نے جو جواب دیے وہ صاف پتہ چل رہا ہے ڈائریکٹ دل سے ہی دیے, ورنہ آپ کہتے ہیں کہ جی کوئی مداخلت ہوتی ہی نہیں ہے بالکل بھی جو ہے نا. تو آپ نے گوبھی جتنے جوابات دیے سر, کوشش کریں گے کہ اللہ کرے سسٹم ٹھیک ہو اور پولیس کا وہ چہرہ سامنے آئے جو یوزلی ہمارے سامنے نہیں آتا. اور اب عوام
بھی اگر کوئی چیز غلط ہو رہی ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ عوام پولیس کا پارٹ ہے، تو مل کے اگر ان پولیس کو 2 4 10 25 پولیس والوں کی وجہ سے ساری پولیس فورس بدنام ہو رہی ہے، تو اگر یہ آپ کے ساتھ مل جائیں گے سر بہت کام کر سکتی ہے یوتھ سر آپ کی، ان کو جگانا ہے بس خالی سر. نہیں انشاءاللہ یہ ہم میں خود بڑی ایکٹیویٹیز میں جاتا ہوں، اور آپ دیکھیں ہم نے ابھی پولیس کے جو سافٹ فیسز ہیں اس کو بھی ہم ابھی آگے لا رہے ہیں. جیسے ابھی ہمارے باکسرز ہیں، شہیر ہے وہ ورلڈ چیمپئن بن کے آیا ہے، وہ پولیس کا ہے. اسی طرح باکسنگ میں ہمارے جو لیاری کے بچے ہیں وہ بڑا آگے آ رہے ہیں. SSU ہے ہمارا، ایک ہمارا وہ سمجھ لیں شو کیس ہے، اور اس طرح RRF ہے. یہاں پہ جتنے بڑے بڑے انسیڈنٹس ہوئے، اسٹاک ایکسچینج کے اوپر حملہ ہوا، KPO کے اوپر حملہ ہوا، چائنیز کونسلیٹ کے اوپر حملہ ہوا، اس میں ہماری یوتھ جو ینگ فورس ہے اس نے رسپونڈ کیا، اور ان کی ٹریننگ بڑی اچھی طریقے سے ہو رہی ہے. ان کی جو ریکروٹمنٹ ہے وہ بڑی میرٹ کے اوپر ہو رہی ہے. تھرڈ پارٹی سے ہم ریکروٹمنٹ کراتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت اچھی چیزیں جو ہیں وہ پائپ لائن میں ہیں، اور ہم بھی اس چیلنج کو، جو ایک چینج ہے اور ایک چیلنج ہے، اس کو ہم ریئلائز کرتے ہیں. وی آر ناٹ چینج ریزسٹنٹ پیپل. ہم بھی لیٹسٹ ایجوکیشن جو ہے وہ ہم نے لی ہوئی ہے، اور ہم اتنے پرانے نہیں ہیں کہ ہم اسی کالونیل لیگیسی کو کنٹینیو کریں. تو وی ول پیس ود دا چینج، اور پولیس کو بہتر کریں گے. پولیس کو وہ بہتر آرگنائزیشن بنائیں گے جس سے عوام جو ہے وہ پیپل فرینڈلی پولیس اور کمیونٹی جو ہے وہ بیسڈ پولیس میں یقین کرتا ہوں کہ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا نہیں ہونا چاہیے. اٹ از یو اینڈ می، وی بوتھ وین وی میٹ اور وین وی کولیبریٹ ایٹ ون پوائنٹ دین وی میک اٹ پولیس. تو پولیس خالی وردی پہننے والے نہیں ہیں، ایوری آئی ایوری ایئر از پولیس، اور اس کو ریسیو کرتے ہیں ہم، اس کمپلینٹ کو، اس آبزرویشن کو، اور اس کو پھر آن گراؤنڈ ہم جو ہے وہ ٹیکل کرتے ہیں. سر تھینک یو سو مچ سر، بڑا مزہ ہے آپ سے بات کر کے. کوشش کریں گے آپ کی جتنی ایکٹیویٹیز آگے بھی ہوں ہم کور کرتے رہیں، پازیٹیو بھی، اور اگر ایک آدھ کوئی چیز نیگیٹو بھی ہو سر کو بھی کور کر لیا کریں. اور آپ کی طرف سے یہ بڑی اچھی وہ آئی ہے میڈیا کی طرف سے بھی کہ آپ نے کبھی کسی کو پریشرائز نہیں کیا. آپ کی کوئی چیز ایسی بھی دکھائی گئی جو ٹھیک نہیں تھی، جو بھی ہوا ماضی میں بھی، آپ نے ہمیشہ بڑے دل سے چیزوں کو ایکسیپٹ کیا اور جانے دیا، اور اس کو ہمیشہ بڑے طریقے سے ہینڈل بھی کیا. سر ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ جب تک ہم اس کو اوپن ہارٹ ریسیو نہیں کریں گے تو پھر بہتری نہیں آئے گی. وی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈمپ دا گارب انڈر دی کارپیٹ، وی وانٹ ٹو کلیئر اٹ. اور یہی ہمارا مقصد ہے کہ وہ پولیس از اے سروس، پولیس سروس آف پاکستان. اس کے اندر آپ دیکھیں کہ سروس وہ تبھی ہوتی ہے جب آپ اس کو اوپن ہارٹ ہول ہارٹیڈلی ایکسیپٹ کریں، اپنی غلطیوں کو اور چیلنجز کو ایکسیپٹ کریں، اپنے شارٹ کمز کو آئیڈینٹیفائی کریں اور ریکٹیفائی کریں، اور پھر آگے چلیں، یہاں پہ رک نہ جائیں. تو میری لیڈرشپ اور گورنمنٹ آف دی ڈے اور میں خود اور میری انڈر کمانڈ، ہم سب اسی پہ کام کرتے ہیں کہ ہمیں ہر آنے والے دن کو بہتر کرنا ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے. ریسپیکٹ ہم جتنی دوسرے کو دیں گے اس سے ڈبل وہ ہمیں دے گا. یہ میرا یقین ہے، یہ میرا ایمان ہے، اور ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے کہ چھوٹے کو بڑوں کے ساتھ، بڑوں کو چھوٹوں کے ساتھ ریسپیکٹفل ہونا چاہیے. آپ کسی کی سیلف ریسپیکٹ کو کیوں ہٹ کریں؟ بالکل ٹھیک ہے. اگر وہ مجرم بھی ہے تو اس کی کاؤنسلنگ کر کے اس کو کیوں نہیں ٹھیک کیا جا سکتا؟ ہم اس کو کیوں مجرم ٹریٹ کریں؟ بہت سارے ایسے اوفینسز ہوتے ہیں جس میں بچے انوالو ہوتے ہیں، جو ٹریٹیبل ہوتے ہیں، ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. بالکل صحیح ہے. لیکن ان کے پیرنٹس کو بلا کے ان کو بٹھا کے سمجھاتے ہیں کہ بیٹا یہ آج غلطی کی ہے، کل نہیں کرنا، ورنہ آپ کا کیریئر خراب ہو جائے گا، آپ باہر نہیں جا سکیں گے، آپ کو نوکری نہیں مل سکے گی. تو یہ کریکٹیو میئرز جو ہے وہ ہماری چلتی رہتی ہیں، اور یہ روزانے کا ہمارا سمجھ لیں کہ ایک روٹین ہے. بٹ چونکہ وہ کام اتنا زیادہ ہے کہ وہ اتنا زیادہ ریفلیکٹ نہیں ہوتا، نظر بھی نہیں آتا سر، اور میڈیا والے بھی نہیں دکھاتے سر. اب ہمیں اس چیز کا احساس ہے. ابھی IG صاحب نے میڈیا اتھارٹی بنائی ہے ان کے اپنے آفس میں، جہاں پہ اسی طرح جیسے آپ کا یہ سیٹ اپ ہے، وہاں پہ ڈفرینٹ سوشل میڈیا کو بھی اور باقی میڈیا کو، پرنٹ میڈیا کو وہاں سے مانیٹر بھی کیا جا رہا ہے. اب آپ کو کچے سے، کشمور سے، گھوٹکی سے یا کراچی سے کہیں سے بھی کوئی نیوز آتی ہے تو اس کا اسی وقت نوٹس لیا جاتا ہے، اور وہ IG کی ہماری ہائی کمانڈ تک جو ہے وہ پہنچائی جاتی ہے، اور اس کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ پولیس کا ورژن آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ ہم نے اب لرن کیا. بڑی بات ہے، پولیس ڈیجیٹل ہو گئی. جی، وہ اس لیے کہ ہم نے لرن کیا تھرو ڈفرینٹ پریشرز کہ یہ جو ہے اب وقت کی ضرورت ہے. سائڈ آ رہی تھی، ورنہ یہ ہوتا تھا کہ جی آفیشیل جب تک کوئی پریس کانفرنس نہ ہو رہی ہو، یا اس میں پھر کیا تھا کہ مس انفارمیشن بہت تھی،
اور ایسے ایسے واقعات تھے جو انڈیا کے یا بنگلہ دیش کے ویڈیوز نکال کے کراچی میں ہو رہا ہے. وہ کراچی دکھایا جا رہا تھا. اس سے کیا تھا کہ کراچی افیکٹ ہوتا تھا. کراچی کے یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری پولیس جو ہے نا جی, اور کراچی دیکھیں اس چیز کو آپ ضرور ریئلائز کریں کہ کراچی بیک بون ہے پاکستان کا. یہ بھی ایک سازش ہے جب کراچی کو گندہ دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہاں پہ آپ کا فارن انویسٹر نہ آئے, وہ رائٹ لیفٹ کے کنٹریز میں چلا جائے کہ وہاں پہ جی امن امان ٹھیک نہیں ہے. کراچی میں شارع فیصل پہ اگر کسی بندے کو گولی لگ جائے تو بریکنگ نیوز چل جاتی ہے. پاکستان کے اندر ہی, میں نام نہیں لیتا کسی شہر کا, وہاں پہ 4 مرڈر بھی ہو جائیں تو وہ ٹی وی پہ نہیں آتا. یہ میں سمجھتا ہوں یہ انٹینشنل ہے, یہ کسی اور ایجنڈا پہ کام ہو رہا ہے. تو مرڈر کہاں نہیں ہوتا, پاکستان ہے سر, مرڈر کہاں نہیں ہوتا. آپ نیو یارک کے اسٹیٹکس اٹھا لیں, آپ لنڈن کے اسٹیٹکس اٹھا لیں, آپ جدید سے جدید کسی شہر کے اسٹیٹکس اٹھا لیں. ڈسپائٹ سیف سٹی اینڈ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اینڈ آل, کیا کرائم وہاں ختم ہو گیا؟ نہیں ہوا. جب تک آدم کی اولاد موجود ہے کرائم رہے گا. کرائم کو ڈھونڈنا, ڈیٹیکٹ کرنا اور صبر کے ساتھ اور خندہ پیشانی کے ساتھ ہمیں اس کو برداشت کرنا پڑے گا. ہم اپنے گھر کو کیوں غلط دکھاتے ہیں؟ اپنے ہی گھر کو, وہ کسی اور کے ایجنڈا پہ ہم کام کرتے ہیں. آپ کی انویسٹمنٹ نہیں آتی. لوگ سوچتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے باہر کے کسی ملک میں ہیڈ آفس بنا کے اور اس کو فرینچائز بنا دو, تو وہ ہیڈ آفس یہاں پہ بھی تو بن سکتا ہے. اور وہ تب بنے گا جب آپ پازیٹیو رپورٹنگ کریں گے, جب آپ ٹھیک ہے یہ ایشو ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں اس پہ پردہ ڈالنا چاہیے, لیکن کیا گھر کی بات بھی ہم چوک میں بتاتے ہیں جا کے کہ رات ہم 2 بھائی لڑ پڑے تھے؟ کیا صبح کو اٹھ کے ہم بازار میں بتاتے ہیں؟ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو کسی حد تک روکیں اور اس کو ٹھیک کر لیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمیں نہیں رپورٹ کرنی چاہیے فار دی کاز آف دا کنٹری, فار دی کاز آف دس کراچی. ہمیں ایسی انریسٹنیس نہیں پھیلانی چاہیے, سنسنی نہیں پھیلانی چاہیے. میں اپنی ایک خبر کے لیے سنسنی پھیلا دوں, ناٹ ریئلائزنگ کہ اس کا امپیکٹ تو میرے گھر پوری پہ سوسائٹی ڈیمیج ہوتی ہے سر. تو یہ تھوڑا ہمیں اس چیز پہ بھی فوکس کرنا پڑے گا. تو آئی ہوپ کہ انشاءاللہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں. سر تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو ویری مچ سر. تھینک یو.